إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ گرامی قدر علماء و مشائخ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دکاترہ کرام ہمارے ماشاءاللہ دائیں بائیں بہت سے دکاترہ حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ محترم سامعین، گفتگو تو انشاءاللہ ہم سارے اپنے بہت ہی فاضل اور ہمارے قابل فخر دوست فضیلت الدکتور شیخنا الکریم محترم ڈاکٹر محمد ادریس زبیر حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور کوششوں میں بہت ہی برکت فرمائے، ایمان، صحت، سلامتی والی لمبی زندگی دے، اور اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہماری بہن صاحبہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ وجہودہ ومساعیہ، میں خود ان کی گفتگو ہی سننے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ گفتگو انشاءاللہ وہ فرمائیں گے، اور میں چند کلمات اپنے محترم بھائی ان کی محبت میں فضیلت الشیخ مقبول احمد صاحب ان کے حکم پر چند الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، اور ہمارے اوپر ان کا بہت حق بھی ہے، اس لیے کہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو رونق ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس نام پر اس مسجد کا نام رکھا گیا اور جس نام پر مرکز کا نام تجویز کیا گیا، وہ ایک ہی مجلس میں ہم سب بیٹھے تھے، جس میں ہمارے فاضل محقق مولانا ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ اور ہمارے محترم شیخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ، تو ہم نے ان بزرگوں کی یاد قائم رکھنے کے لیے حضرت محدث عبداللہ صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے بڑے ہی مشفق، محبت کرنے والے، بہت عزت دینے والے اور بہت سی خوبیوں کے حامل حافظ محمد داود صاحب رحمہ اللہ وغفر لہ ورفع درجاتہ، یہ انشاءاللہ ساری چیزیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو دن بدن، لمحہ بلمحہ بلند کر رہا ہے اپنے فضل و کرم سے، اور ان کی اولاد ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ذو الجلال اس جگہ کو اور زیادہ آباد فرمائے اور اس سے بڑھ کر اپنے دین کا کام لے۔ میں نے جو ایک بات صرف عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جس صورت
کی ابتدا کی کچھ آیات میں نے پڑھی۔ یہ واحد صورت ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ ذو الجلال نے اپنے نام رحمان پر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں کوئی صورت بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر نہیں ہے، یہ سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ واحد صورت ہے جس کا نام اللہ ذو الجلال کے اس نام پر ہے جو لفظ اللہ کے بعد سب سے بڑا نام بطور عالم اور بطور صفت استعمال ہوتا ہے، الرحمن۔ الرحمن، اللہ کی رحمت کی کیا حدود ہیں؟ حقیقت ہے کہ ہماری یہ زبانیں اور پوری دنیا کا علم اکٹھا ہو کر بھی اللہ ذو الجلال کی رحمت اس کو کما حق ہو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ اور میں بیٹھے ہیں، جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کو جھپک رہے ہیں، ایک ایک چیز وہ اللہ کی رحمت کا ہی مظہر ہے۔ اللہ ذو الجلال کی رحمت کی وجہ سے ہی ہم سانس لے رہے ہیں۔ الرحمن، اور اس کی رحمت ہی ہے کہ جس نے ہمیں علم القرآن، ہمیں اپنی ایسی نعمت عطا کر دی جس کا نام قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے۔ اور اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، مبارک زندگی بنانے کے لیے، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو علم اللہ نے ہمیں دیا وہ قرآن مجید ہے، اور اس کی تفسیر اور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ الرحمن کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سے جوڑنے کے لیے یہ قرآن مجید کی نعمت عطا کی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ وہ علم ہے قرآن مجید اور اس کا بیان حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سب سے اونچا علم ہے، جو سب سے اعلیٰ تعلیم ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی تعلیم وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ شاید آپ پڑھتے ہوں گے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ترجمے میں، یا اور بڑے بڑے لوگ ہیں، تو یہ ذرا اس کو سمجھ لیں اور یہ جملہ آپ یاد کر لیں۔ میں اسی لیے یہ بول رہا ہوں کہ سب سے اعلیٰ تعلیم وہ کون سی تعلیم ہے؟ قرآن اور سنت کی تعلیم۔ یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے اعلیٰ علم ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ترجمے میں لکھا ہوتا ہے، علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ترجمے میں، کہ جی انہوں نے بچپن میں ہی اپنے محلے کے مسجد کے امام سے قرآن مجید پڑھ لیا تھا، اور پھر انہوں نے میٹرک کر لیا تھا، قرآن مجید کا ترجمہ بھی وہاں مولوی صاحب سے اور قاری صاحب سے پڑھ لیا تھا، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ لندن چلے گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ تو یہ کیا خیال ہے کہ لندن میں جو سیکھا وہ اعلیٰ تعلیم تھی، یا اپنے محلے کے مسجد کے امام سے جو قرآن سیکھا؟ اللہ اکبر! اور جو قرآن پڑھنا سیکھا اور قرآن مجید کا ترجمہ سیکھا وہ اعلیٰ تعلیم تھی۔
اور خود جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی، تو انہوں نے اپنے اشعار میں، مجھے تو اتنا اشعار کا چونکہ ذوق شوق نہیں ہے، ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ وہ اشعار ان کو یاد ہوں گے، وہاں جا کر پھر انہوں نے اس مسئلے کو اس طرح کھولا کہ اعلیٰ تعلیم وہ نہیں تھی جو انہوں نے لندن سے حاصل کی، بلکہ اعلیٰ تعلیم وہی تھی جو انہوں نے یہاں علماء سے قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کی، اور پھر ساری زندگی انہوں نے اس کو اپنے اشعار میں اتنا اونچا کر کے بیان کیا کہ لندن میں جو میں نے دیکھا اور جو میں نے پڑھا اس کی نسبت اس علم کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل کردہ قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے۔ تو اعلیٰ تعلیم آپ بھی سمجھ لیں اچھی طرح وہ کون سی ہے، وہ قرآن مجید ہے اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمیں اس بات میں حقیقت ہے، میں خود، آپ حضرات بھی غیر شعوری طور پر ہمارے عمل میں، کردار میں اور ہمارے سوچ میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے کہ انگلش وہ اعلیٰ تعلیم ہے، اور آج کل یہ BBA کے پتہ نہیں کیا کیا نئے جو بنے ہوئے ہیں کاروبار سیکھنے کے طریقے، یہ امریکہ سے ڈگری لے لیں اور برطانیہ سے ڈگری لے لیں تو یہ بہت اعلیٰ تعلیم ہے۔ یاد رکھیے اعلیٰ تعلیم، اور ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر قاری صاحب بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، قاری صاحب بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو؟ کہتے ہیں وہ قاری ہے دروازہ کھولو، وہ مولوی ہے ترجمہ پڑھاؤ واسطے۔ ان آنکھوں کے بچے اج خالہ دے گھر گئے نے فارغ نہیں گئے، ان آنکھوں چھٹی کر لو اج۔ اچھا، کوئی انگلش اور میتھ پڑھانے کے لیے آیا ہے تو پھر بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ سر آئے ہیں جلدی کرو دروازہ کھول کر بٹھاؤ، وہ سر آئے ہیں۔ یہ رویہ کن کا ہے؟ جو ماشاءاللہ دیندار ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، یہ ان کا رویہ ہے۔ اور دوسروں لوگوں کا کیا رویہ ہو؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو قاری صاحب قرآن مجید پڑھانے کے لیے، ترجمہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ان کی تنخواہ سے اندازہ لگا لیں، اور جو انگلش اور میتھ پڑھانے کے لیے آتے ہیں ان کی تنخواہ سے اندازہ لگا لیں۔ جب بچوں کی ہم نے بچپن سے یہ تربیت کر دی کہ جو قرآن پڑھانے والا ہے وہ قاری آیا ہے، اس کو کہو چھٹی کر لے اور اس کی تنخواہ بھی تھوڑی رکھیں، اور جو دوسرا مضمون پڑھانے کے لیے آیا ہے ہم نے بچوں کی یہ تربیت کر دی کہ وہ سر آئے ہیں، اس کا احترام کرنا ہے اور اس کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس کو اکرام سے بٹھانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے اس کو سلوٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے سلام کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر ہمارے بچوں کا بھی یہ ذہن بنے گا کہ اعلیٰ تعلیم وہ میتھ اور انگلش ہے، اور یہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے یہ کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آ جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ تو صرف اپنا ایک اسلام نام قائم رکھنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے اس چیز نے ہمیں بڑی پستی کے اندر دھکیل دیا ہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھی اٹھاتی ہے، آسمانوں تک لے جاتی ہے، اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی ہے،
اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ نے مخلوق کے اندر اتارا، جو بھی اس کو پکڑ لیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ پھر اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے قرآن مجید اور اس کے بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں بچوں کے دلوں میں آپ عالم اور قرآن مجید پڑھانے والے کا احترام سب سے زیادہ بنائیں، سب سے زیادہ بنائیں۔ جو علم سب سے اونچا ہے اس کو سیکھنے سکھانے والے بھی کیا ہوں گے؟ سب سے نیچے یہ سب سے اونچے ہوں گے؟ کیا جی؟ جو علم سب سے اونچا ہے اس کو سیکھنے والے، سکھانے والے، اس کو پڑھنے پڑھانے والے، وہ سب سے اونچے ہوں گے۔ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم کہیں انگلش کے خلاف ہیں، نہیں، انگلش ہماری ضرورت ہے، میتھ ہماری ضرورت ہے، کاروبار سیکھنا ہماری ضرورت ہے، لیکن قرآن مجید سیکھنا یہ صرف ہماری ضرورت ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے، یہ صرف ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، دنیا کو ضرورت ہے کہ آپ ان کا علاج کریں، وہ ہماری ایک دنیاوی ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت ہے۔ لیکن اگر قرآن کا علم نہیں ہوگا، قرآن کے عالم اور قراء نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ زندگی بھی بیکار اور ناکام ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی بھی بیکار اور ناکام ہو جائے گی۔ اللہ ذوالجلال، چونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جس نام پر یہ مجلس آج ماشاءاللہ قائم ہوئی، قرآن مجید کو سیکھنا، سکھانا، یاد کرنا، اس کا ترجمہ پڑھنا پڑھانا، اسی کے اندر ہی ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب اور ہماری بہن نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، تو یہ مجلس اسی نام پر ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن سے محبت کریں، قرآن کو سب سے اعلیٰ علم، وہ پہلے یقین اپنے اندر پیدا کر لیں اور اپنے گھروں کا ذہن اس چیز کے اوپر بنائیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس اعلیٰ تعلیم کی اشاعت کے لیے دعاؤں سے، پیسے سے، وقت سے، مشورے سے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا اس دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں ہے، اعلیٰ کام نہیں ہے۔ یہ وہی کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، یہ وہی کام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک بنائے، اس میں ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر شمولیت کی توفیق عطا کر دے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے۔ بارک اللہ فیکم۔ میں حقیقت ہے کہ بہت ہی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے محترم بھائی ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب حافظہ اللہ کا، اور اپنی بہن کا فیصل آباد آمد پر، اور خصوصاً اس ادارے میں ان کے آنے پر۔ یہ ہم سب کا ادارہ ہے، ہمارے بزرگوں کی یاد ہے، اور ہمارے ان بیٹوں اور بھائیوں نے اس کو ماشاءاللہ جاری اور ساری رکھا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت محترم ڈاکٹر صاحب کی آمد کا، آپ حضرات کا بھی۔ باقی ہم تو درس دینے کے لیے انشاءاللہ پھر آ جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ احسن اللہ علیک و جزاک خیرہ۔ یہ تھے فضیلت الاستاذ حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے بعد بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب حافظہ اللہ تعالی کو کہ وہ خطاب فرمائے۔